السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رافضیت اور ناصبیت، ان دونوں کا کیا معنی ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے رافضیت کا ہر اس شخص کے بارے میں جو اہل البیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرے، یا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کرے، یا ان کے لیے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی ولایت کا اقرار کرے کہ جناب علی بن ابی طالب وہ ولی ہیں، اور جس طرح کہ ان کے بارے میں حدیث مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص رافضی ہے۔ یہ رافضی کا جو لفظ ہے یہ ہم آج کے دور میں پہلی مرتبہ نہیں سن رہے ہیں، بلکہ گزشتہ ادوار کے اندر اہل سنت کے جید علماء کرام کے اوپر بھی یہ ٹائٹل لگ چکا ہے، یہ ان پر بولا جا چکا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اوپر یہ مشہور ہو گیا تھا پورے مسلم ممالک کے اندر، یمن میں خصوصاً، کہ آپ رافضی ہیں، اور رافضی بول کر آپ کو شیعہ کی تہمت لگائی جاتی تھی، یعنی رافضی بول کر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ شیخین کریمین جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبوض رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لفظ رافضی کب بنا ہے، کس کے لیے بولا جاتا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ پر جب بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا تو آپ نے ایک اقرار کیا، فرمایا کہ ان کان حب آل محمد رفض فاشہد الثقلان انی رافض، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت یہ رفض ہے تو جن و انس گواہ ہو جائیں انی رافض، میں رافضی ہوں، انی رافضی، میں رافضی ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے رافض یا رفض، رافضیت، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے تتر بتر ہو جانا، منتشر ہو جانا، گروہ گروہ ہو جانا، بکھر جانا، ٹوٹ جانا، چھوڑ دینا، اس کے معنوں میں آتا ہے رفض۔ تو یہ لفظ جو سب سے پہلے استعمال کیا جانے لگا، جیسا کہ ہمارے آج کل مشہور ہے کہ شیعہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں دشمنی کے اندر، یا ان کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے کہ یہ رافضی ہیں، رافضی طبقہ، رافضی گروہ، رافضی فرقہ، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ رافضی کا جو لفظ ہے، یہ جو ٹائٹل ہے، یہ اہل البیت کے ائمہ کرام نے یہ لفظ اپنے مخالفین کے لیے وضع کیا کہ جب سید سجاد امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام نے اموی خلیفہ کے جو بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف خروج کیا، جہاد کیا، تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اور کچھ سوالات ہوئے، اس کے بعد امام زید علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ آپ سے جدا ہو گئے، اور اس خروج کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ جب امام زید کو ان لوگوں نے چھوڑا تو امام نے فرمایا رفضونا، ہم رفضونا، ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم سے الگ ہو گئے ہیں، ہم سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ تو امام زید نے تاریخ کے اندر سب سے پہلے یہ لفظ رفض کا استعمال کیا، اور اس بات کو جناب مشہور مصر کے عالم دین جناب امام ابو زہرہ نے اپنی تصنیف شہرہ آفاق تصنیف، ہر سنی کے پاس یہ ہوگی، انہوں نے جو امام زید علیہ السلام کی سیرت اور حیات طیبہ کے اوپر لکھی ہے الامام الزید، اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور اس میں جناب امام ابو زہرہ نے، ڈاکٹر ابو زہرہ نے جناب سید سجاد کی بایوگرافی بھی لکھی ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر ابو زہرہ رحمہ اللہ نے جناب امام الصادق کے نام سے بھی بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے اوپر بھی لکھی ہے، اور بہت سارے مشائخ کے اوپر لکھی ہے۔ تو اس میں یہ بات موجود ہے، اور ہم رفضونا، انہوں نے ہمیں چھوڑا۔ تو یہ جو لفظ ہے رفض کا جو لفظ ہے، یہ سب سے پہلے ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے ان کو چھوڑنے والوں کے لیے استعمال کیا، پھر بعد میں یہ ہر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگا
جس طرح کے نقل کرنے والے جو عموماً ان کی عادت ہوتی ہے تاریخ کے اندر جو وہ ٹائٹلز کو بھی چوری کرتے ہیں، تو انہوں نے اس لفظ کو اٹھا کے ہر اس شخص کے اوپر چسپاں کرنے لگ گئے کہ جس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور محبت کا اقرار کیا اور دعویٰ کیا۔ اس کو کہتے تھے یہ رافضی ہو گیا، یہ رافضی ہے، اپنے سے دور کرتے تھے۔ پھر بعد کے زمانے کے اندر یہ جو لفظ ہے رافضی، یہ کچھ ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جو جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کے لیے سب و شتم کرتے ہوں، ان پہ بولا جانے لگا۔ تو رافضی ہرگز شیعہ کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، لیکن عموماً عداوت اور دشمنی کے اندر یہ لفظ ان کے اوپر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ اور ہے ناصبی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر عقائد میں بڑی ایک میں سمجھتا ہوں چشم پوشی کی گئی ہے، نظریں چرائی گئی ہیں اس بات سے کہ ناصبیت کو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا ہے جتنا کہ رافضیت یا شیعت کو کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو رافضیت کا ملے گا، جہمیہ، قدریہ، مشبہہ، مجسمہ، معتزلہ، اسماعیلیہ، باطنیہ، ان کا ملے گا بیان آپ کو، لیکن ناصبیت کا ہاں ہمارے جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے اس کو ذکر ضرور کیا ہے، لیکن جس طرح سے رافضیت کو بعد کے دور کے اندر کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے ناصبیت کو نہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں ناصبی نسب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کٹ جانا، دور ہو جانا، یا عداوت اور دشمنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نسب۔ اور اس کی بنیاد جو ہے، اس کا جو اصطلاحی معنی ہے پہلے وہ یہ سمجھیے کہ ناصبی اسے کہا جاتا ہے کہ جو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل البیت علیہم السلام کی دشمنی اور عداوت کو دین اور مذہب سمجھ کر اختیار کرے، یعنی وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب سے جو نفرت کرتا ہے اس کو وہ اس لیے کرتا ہے، اس کو دین سمجھ رہا ہے، اس کو وہ اپنے عقیدہ سمجھ رہا ہے۔ جس طرح کہ زمخشری صاحب کشاف ہیں، انہوں نے لکھا ہے بغض علی و عداوتہ، علی کی کا بغض اور ان کی دشمنی، اور یہ تو سراسر نفاق ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الیہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق ہی بغض کرے گا۔ تو منافقت یہی ہے کہ جو علی کی بغض، کہ علی رضی اللہ عنہ کا بغض رکھا جائے۔ اس کو آپ ناصبیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین تھے، جب انہوں نے بعد کے زمانے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھا تو وہ علی سے نفرت کرتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے منافقین، انہوں نے بعد کے دور میں انہی کو ناصبیت کہا، ناصبی کہا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ گالیاں اور سب و شتم کرنے کی بنیاد یہ اموی دور کے اندر رکھی ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے وَخُلَفَاءُ بنو امیہ كُلُّهُمْ نَوَاسِب، بنو امیہ کے جو حکمران تھے یہ ناصبی تھے، الا عمر التقیہ، سوائے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان تمام بدعات کا خاتمہ کر دیا جو ان سے پہلے کے حکمرانوں نے شروع کی تھی، جیسے سب و شتم کرنا مولا علی کے اوپر اور آپ کی اولاد کے اوپر اور ان کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ بعد میں جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کے بعد عباسیوں کے دور میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے گالیوں کا سلسلہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اہل البیت کے ائمہ کو ستایا اور دکھ دیا۔ تو یہ جو ناصبیت ہے، ناصبیت آج یہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے لوگ ملیں گے ہمیں کہ جو جناب علی ابن ابی طالب کو کھلم کھلا گالیاں دیتے ہوں، ایسے لوگ نہیں ملیں گے، آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے آپ کے معاشرے میں، ورنہ لوگ تو ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہیں، ان کا کچومر نکال دیں۔ لیکن اس لیے ہمیں ناصبیت کی کیٹیگریز ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں نا شیعت کی کیٹیگریز بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ غالی ہے، یہ رافضی ہے، یہ تفضیلی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح ناصبیوں کے اندر بھی تفضیلی ناصبی ہیں، ناصبیوں کے اندر بھی غالی ناصبی ہیں، ناصبیوں کے اندر بھی وہ لوگ ہیں کہ جو گالی تو نہیں دیتے ہیں جناب علی بن ابی طالب کو، لیکن وہ ناصبیت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، باوجود اس کے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کہ عشق و محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اہل البیت علیہم السلام کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ناصبی ہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے الدر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ کے اندر جب ابن تیمیہ کا ترجمہ لکھا ہے، یعنی بایوگرافی لکھی ہے شیخ ابن تیمیہ کی، تو اس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ بعض علماء نے ان کو منافق کہا ہے، اور اس کی وجوہات ذکر کی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اس جگہ کے اوپر خطائیں کی ہیں۔ تو معاذ اللہ جناب علی کے اندر خطائیں نکالنا، جناب علی کی زندگی کو کرٹیسائز کرنا، یہ نفاق ہے۔ اور اسی کو امام نووی نے اور ہمارے استاد محترم نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر بھی جناب شیخ ابن تیمیہ کے اوپر تنقیدات کے اندر اس چیز کو لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ علماء اہل سنت نے ان کے اوپر نفاق کا کہا ہے۔ تو ناصبیت ایک درجے کی نہیں ہے، ناصبیت کے اندر کیٹیگریز ہیں، اس بات کو ضرور ہم نے سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو جاتا کہ آج کے زمانے میں ہمیں ایسا شخص ملے کہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کر جناب علی کو وہ گالیاں دیتا ہو، ایسا نہیں ملیں گے آپ کو، ورنہ لوگ ان کو ممبروں سے نہیں اتار دیں۔ آج کا زمانہ پھر بھی اموی دور سے بہت اچھا ہے کہ اس میں ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اتنا ایمان تو باقی رہا ہے۔ اس دور کی بنسبت کہ جب ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگ واضح طور پر جناب علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، تلوار کا خوف تھا ان کے اوپر۔ تو آج کے اس جمہوری دور کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کرتا، لیکن اس کا ایک طریقہ بدل گیا ہے۔ مثلا جو اہل البیت علیہ السلام کے فضائل ہیں ان کا یکسر انکار کر دینا، یا انہیں مخفی کر دینا، یا اس میں تعویلات کرنا، یا انہیں یہ کہہ کر کہ جی یہ تو شیعہ کی روایات ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جناب علی کے جو فضائل ہیں اس کے اندر جو تعویلات کی جاتی ہے، ان سے انکار کیا جاتا ہے، یہ بھی ناصبیت کی ایک قسم ہے۔ یا ان کے دشمنوں کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ گویا کہ وہ دیگر سے افضل ہیں، یا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے برابر لا کے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، تو یہ ناصبیت ہی ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے، اس کو آپ ناصبیت ہی کہیں گے۔ تو ناصبیت بغض علی و عداوتہ، جس طرح کے جناب صاحب کشاف زمخشری رحمہ اللہ نے کہا، یہ علی کی دشمنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کو منافقت اور نفاق کہا ہے، جس طرح کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج تو ہمارے ہاں کے دور کے جو ناصبی ہیں وہ صحیح مسلم کی، پہلے تو وہ بہت کہتے تھے کہ جی حدیث 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 حدیث، لیکن تعجب یہ آپ کریں گے کہ صحیح بخاری کی روایات کو وہ جھٹلا رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت سے انکار کر رہے ہیں، صرف اس بنا کے اوپر کہ جناب یہ علی کے دشمنوں کو واضح کرتی ہیں اور علی کے دشمنوں کو کھول دیتی ہیں۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انکار کیا جاتا ہے، آپ کے بارے میں جو کہا گیا تقتلک الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ آپ کو قتل کرے گا، باغی گروہ تجھے شہید کرے گا، اس کے بارے میں جی روایت اس طرح ہے وغیرہ فلاں ہے۔ تو یہ ہم نے آج سمجھ لیا کہ ایک ہے ناصبیت اور ایک ہے رافضیت اور ایک ہے ناصبیت۔ ان دونوں کو ہم اگر سمجھ لیں تو آج کے دور میں ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ناصبیت ایک کیٹیگری کی نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیعت ایک کیٹیگری کی نہیں ہے، وہ شیعت کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یہی تقسیم میں آپ کو بتا دوں ناصبیت کے اندر بھی موجود ہے، آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ آپ یہ پیمانہ رکھیں اپنے پاس، ناصبی کو ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ کو آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید، سنت رسول اور اہل البیت علیہم السلام اور اصحاب المؤمنین مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔